بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا 5واں درس ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس پر مختصر سے کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، انما یقیناً تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اوثانا مورتیوں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا اور گڑتے ہو جھوٹ، ان الذین تعبدون بے شک جن کو، تعبدون تم جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یملکون نہیں ہے مالک وہ تمہارے لیے، رزقا روزی کے، فابتغوا بس چاہو، عند اللہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس روزی، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور عبادت کرو اس اللہ کی، وَاشْكُرُوا اور شکر بجا لو اللہ تعالیٰ کی، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کی طرف لوٹے جاؤ گے تم، وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم نے جھٹلایا، فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ تو بالیقین جھٹلایا تم سے پہلے امتوں نے بھی، من قبلکم تم سے پہلے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور نہیں ہے رسولوں کی ذمہ داری مگر پہنچانا واضح کر کے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی۔ ان آیاتوں میں شروع میں ہم نے ماقبل درس کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باقی ماندہ واقعہ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔ تو آج یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا باقی ماندہ واقعہ ہے وہ انہی آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا یعنی بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ اور تم جھوٹ بولتے ہو یعنی جھوٹ گڑتے ہو، افکن جھوٹ گڑتے ہو، اس میں یہ افکن بھی ہے اور بعض قرات میں جو ہے نا افکن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اصل جو ہے نا جیسے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا افکن ہی ہے، لیکن بعض قرات میں اس کو یہ افکن بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا، ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں رزق کی ایک چیز کا ذرہ بھی نہیں دے سکتے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا تو پھر چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو، یعنی تمام رزق اس لیے کہ وہ اکیلا رازق ہے، تو پھر اسی سے مانگو، اس کے سوا اور کوئی رزق یعنی رازق اور رزق دینے والا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون کیونکہ تمہارا لوٹنا وہ اس اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ اور اگر تم میری تکذیب کرو تم سے پہلے بہت سے امتیں تکذیب کر چکی ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم تکذیب کرو تو فقط کذب من قبلکم تم سے پہلے بھی بہت سے امتوں نے اپنے وقت کے نبی کی تکذیب کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی
بات نہیں مانی اور ان کی تکذیب کر چکی، تو نبی کے ذمے تو وہ صرف واضح اور واضح پیغام پہنچانا ہے، یعنی رسول پر تو کھول کر بیان کرنا ہے۔ اگر تم میری تکذیب کرو گے تو تکذیب کے ساتھ تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا اور ان کا کوئی نقصان نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، جبکہ تکذیب کی وجہ سے ان پر عذاب اترا۔ باقی رسول کا فریضہ کیا ہے؟ تو وہ تو پورا ہو چکا، رسول کا فریضہ تو واضح پیغام پہنچانا ہے اور وہ پورا ہو چکا، اس لیے کہ انہوں نے کھول کر پیغام پہنچا دیا، جس سے شک یعنی جاتا رہا اور ان کی آیات اور معجزات سمیت آنا تھا تو وہ پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو میرے لیے تمام انبیاء میں اسوہ حسنہ موجود ہے، جب ان کی تکذیب کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی رسول یا کوئی بھی رسول ہو، ان کے ذمے تو بات کو پہنچانا ہے، ان کے ذمے یہ نہیں کہ ان کی یعنی تصدیق کی جائے اور تکذیب نہ کی جائے۔ اب یہ جو آیاتیں ہیں یعنی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب اس میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ یہ آیات یعنی یہ جو آیات ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، ان آیات کا جو بعد والی آیات آ رہی ہے فَمَا كَانَ جَوَابًا، یہ جو آیات آ رہی ہے ماں بعد فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو یہ جو آیات ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دونوں احتمال، یہ جو ماقبل میں نے آیات ذکر کی ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تک، یہ احتمال رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو خطاب ہو، اور اس میں جو وَإِن تُكَذِّبْ أُمَمٌ، یہ جو امم لفظ ہے، امم سے مراد قوم شیث علیہ السلام ہو، یا یہ کہ اس ادریس علیہ السلام، نوح وغیرہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں مراد ہوگی، ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہو، یعنی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قریش کے حالات کے متعلق ہو، اور اول اور آخر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا ہو، یعنی یہ جملہ معترضہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِ، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے ماں بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا واقعہ، یعنی چیزیں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیے، تو یہ دونوں احتمال اس میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ کا ان کے ساتھ اتصال ضروری ہے جن کے درمیان یعنی بطور اعتراض واقع ہو، اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا جیسے کہ ایک جملہ ہے یعنی مکہ و زید قائم خیر بلاد اللہ، تو ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی جملہ معترض یعنی اس میں جملہ معترضہ اور اس کے ماقبل مابعد کے ساتھ اتصال ضروری ہوتا ہے، تو ان کے جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ علیہ السلام کی تسلی اور دلاسائی کے لیے لایا گیا، کہ آپ کے باپ یعنی آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے قوم کی طرف سے شرک اور عبادت یعنی عبادت اصنام کے یعنی بتوں کے عبادت میں ابتلا میں ڈالے گئے، یعنی اس کی قوم جو ہے نا وہ کیا ہوئی کہ وہ شرک اور بتوں کی عبادت میں ڈالے گئے، تو اس دوران جملہ معترضہ لائے وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ یعنی اے گروہ قریش، کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، کیونکہ فقد کذب امم من قبلکم کا ارشاد ضروری ہے کہ امت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو، اور یہ متصل جملہ معترضہ کی طرح ہے۔ پھر باقی آیات ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ اس کے توابع میں سے ہے، کیونکہ وہ توحید اور دلائل توحید اور انہدام شرک اور شرک کی بنیادوں کی تدمیر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی دلیل اور برہان کو خوب واضح کر رہی ہے۔ اولم یرو کیف،
اب ان اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید، ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، پھر وہ اسے دوسری بار پیدا فرمائیں گے یا پیدا فرمائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، بس آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو سو دیکھو کہ اللہ نے پہلی بار کس طرح مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ بھی ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہے وہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے تو عذاب دے وہ دے سکتا ہے، اور جسے چاہے تو اس پر رحم کر سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں، یعنی اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کس طرح یعنی کس طرح پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ اب دیکھو ثم یعیدہ، ثم یعیدہ، اس کا عطف یبدئ پر نہیں ہے، اس کا جو ماقبل یبدئ ہے اس پر یعیدہ کا عطف نہیں ہے۔ اب جب اس پر اس کا عطف نہیں ہے، یبدئ یعید کا عطف یبدئ پر نہیں، تو پھر اس کا عطف کس پر ہے؟ اور نہ اس کے عطف جو ہے نا وہ نہ اولم یرو رؤیت کے اوپر بھی اس کا عطف ہے، بلکہ اس کا عطف اولم یرو کیف یبدئ الخلق ہے، اولم یرو کیف یبدئ الخلق پر ہے، اور یبدئ موت کے بعد اعادے کے وقوع کی خبر ہے، جیسے کہ اس آیات میں کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ذکر کی ہے کہ یہ نظر بد پر انشاء پر نہیں، یہ نظر بد پر ہے، انشاء پر نہیں ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ اعادہ علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کلام ابراہیم علیہ السلام کا یعنی آپ علیہ السلام کا خطاب، دیکھو یہاں پر اگر یہ کلام ابراہیم علیہ السلام کا باقیہ ہو تو یہ تقدیر عبارت پر یوں ہوگی، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، تم زمین میں چلو پھرو بس دیکھو کس طرح اس نے مخلوق کی ابتدا کی، یعنی ان کی کثرت تعداد اور کثرت احوال کے باوجود، تاکہ تم فطرت الہی کو یعنی مشاہدہ کر سکو اور اس کو دیکھ سکو۔ بدأ اور ابدأ دونوں ایک معنی میں ہے۔ ثم، پھر یہ جو ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ ہے، ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری نشاط میں اٹھائے گا، اس سے مراد جو ہے ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ سے مراد وہ بعثت ہے۔ اب دیکھو کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس طرح کہا جاتا، یعنی کیف بدأ الخلق ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ، کیونکہ ان کے ساتھ گفتگو اعادہ کے سلسلے میں تھی۔ جب ابدا میں یہ بات پختہ کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ان کے خلاف اس طرح حجت پیش کی کہ اعادہ بھی اس طرح انشاء ہے جیسا کہ ابدا بھی، جس طرح کہ ابدا، جب اللہ تعالیٰ ابدا سے عاجز نہ رہا تو لازمی ماننا پڑے گا کہ وہ اعادہ سے بھی عاجز نہیں ہے۔ گویا کہ اس طرح فرمایا ثم ذلك انشاء النشأة الاولى هو الذي ينشئ النشأة الاخرہ، پھر وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوسری مرتبہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، یعنی اس معنی پر متنبع کرنے کے لیے کہ اس نے اپنا نام ظاہر کیا اور اس کو مبدأ بنایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔
युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहता है अजाब देता है, यानी रसवाई और जिल्लत के साथ। वयरहमु मन यशा, और जिस पर चाहता है रहम करता है, यानी हिदायत अनायत फरमा कर, हिदायत उसको देकर। युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, ये तो इसका एक माना था। दूसरा मानिए कि जिसको चाहता है अजाब देता है, यानी हिर्स में मुब्तला करके, और रहम करता है यानी कनाअत अनायत फरमाकर। ये दूसरा माना। तीसरा माना ये है कि युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, यानी अजाब देता है बद अखलाकी के जरिया, व यरहमु, और रहम करता है हुस्न अखलाक मैसर फरमाकर। ये तीसरा माना। चौथा माना भी ये भी हो सकता है, यानी युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, अज़ाब देता है यानी अल्लाह से वो एराज़ इख्तियार करता है, व यरहमु मन यशा, और रहम करता है इसकी तरफ तवज्जो फरमाकर। और पांचवा माना भी बाद मुफस्सिरीन ने ये भी जिक्र किया है कि बिदआत की पैरवी के साथ अज़ाब में मुब्तला किया जाता है, और मुताबिअत सुन्नत से रहम फरमाता है। व इलैहि तुक़लबून, और तुम उसकी तरफ पलटे जाओगे, लौटाए जाओगे और वापस किए जाओगे। यहाँ तक था ये सूरतुल अनकबूत का 5वां दरस। तो इंशाअल्लाह वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ से हम वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ से हम इस इंशाअल्लाह आगे छठा दरस लेंगे।